یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التحریم کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 5 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خطاب کیا گیا اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ التحریم کی آیات میں ازواج مطہرات کے بارے میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نبأني العليم الخبير۔ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا ہے آپ پر؟ آپ چاہتے ہیں رضامندی اپنی ازواج کی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے کھول ڈالنا تمہاری قسموں کا، اور اللہ مالک ہے تمہارا اور وہی سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات، پھر جب اس نے خبر کر دی اس کی اور اللہ نے بتا دیا نبی کو وہ بات، تو بتائی نبی نے اس میں سے کچھ اور کچھ ٹلا دی۔ پھر جب وہ جتلائی عورت کو تو بولی، آپ کو کس نے بتائی یہ؟ کہا، مجھے بتایا ہے اس خبر والے نے اور واقف نے۔ اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو جھک پڑے ہیں تمہارے دل، اور اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی اس پر تو اللہ ہے اس کا رفیق، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور فرشتے بھی اس کے پیچھے مددگار ہیں۔ اگر نبی چھوڑ دیں تم سب کو، ابھی اس کا رب بدلے میں دے دے گا اس کو عورتیں جو تم سے بہتر ہوں گی، حکم بردار ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، نماز میں کھڑے ہونے والیاں ہوں گی، توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عبادت
بجا لانے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، اور بیائی ہوئی بھی اور کنواریاں بھی۔ سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی زوجات کے پاس تشریف لاتے تھے خبر گیری کے لیے۔ ایک روز حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے اور وہاں شہد نوش فرمایا۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آیا اور میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان سے یوں کہیں کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہے جس میں سے کچھ بدبو آتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ ان کی اہلیہ نے فرمایا کہ شاید کوئی مکھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس نے اس میں سے رس چوسا ہو، اس وجہ سے شہد میں بھی بدبو آنے لگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدبودار چیزوں سے بہت پرہیز فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں پھر شہد نہ پیوں گا، اور پھر اس خیال سے بھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جی اس سے برا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخفاء کی تاکید فرمائی، مگر ان زوجہ نے دوسری سے کہہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ شفقت فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز آپ پر جو نازل کی ہو جو حرام نہ ہو تو آپ اس کو اپنی ذات پر حرام نہ کریں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے سوال ہے کہ سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خطاب کیا گیا اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ ابتدائی آیات میں جو واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز یعنی شہد کو بذریعہ قسم اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ فعل جب کسی ضرورت اور مصلحت کے تحت ہو تو جائز ہے، گناہ نہیں، مگر اس واقعے میں ضرورت ایسی نہ تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی تکلیف اٹھائیں اور ایک حلال چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ازواج مطہرات کو راضی کرنے کے لیے تھا، اور ایسے معاملے میں ان کا راضی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہ تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ تعلیم دی کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا درست نہیں ہے، اور اللہ نے اس معاملے میں کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ مذکورہ مضمون کے حوالے سے جو ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جب کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ، اور میں جب تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے دور رہو۔ یہ حدیث مبارکہ سورۃ التحریم کی آیت کے ساتھ منسوب ہو سکتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو بلا وجہ حرام کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ سورۃ التحریم کی آیات میں ازواج مطہرات کے بارے میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں اور 5 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنبیہ فرمائی گئی کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسا عمل کریں گی کہ جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے تو اللہ، جبریل علیہ السلام اور صالح مومنین اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مدد کے لیے موجود ہیں۔ اس تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نصیحت کی کہ وہ اللہ سے توبہ کریں۔ اگر ازواج مطہرات توبہ نہ کریں گی اور اپنی روش کو نہ بدلیں گی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں طلاق دے دیں اور اللہ ان سے بہتر بیویاں انہیں عطا فرما دیں گے۔ مذکورہ آیات کے مفہوم کے حوالے سے ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى ما يحب قال الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات واذا رأى ما يکرہ قال الحمد للہ علی کل حال۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشگوار چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ، جس کی نعمتوں سے نیک اعمال مکمل ہوتے ہیں، اور جب کوئی ناگوار چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ ہر حال میں۔ یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رویے اور صبر و شکر کی تعلیم دیتے ہیں، جو سورۃ التحریم کے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔